279 سورہ المائدہ آیت نمبر 115. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله. ذکر آ رہا تھا پچھلی آیتوں میں کہ مائدہ اتارا جائے، دعا کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین کی فرمائش پر. سورت کا نام سورہ المائدہ ہے اسی وجہ سے کہ اس میں یہ مائدہ کا ذکر آیا دسترخوان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے اوپر اتارے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ سارے جہانوں میں نے پھر ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا یا نہیں دوں گا، ویسا عذاب تم کو ملے گا. اس لیے کہ جب فرمائشی معجزہ ہے اور اس کے بعد پھر اگر کفر ہوا تو اللہ کی عادت یہی ہے کہ پھر عذاب بھی سخت ہوتا ہے، جس طرح سے اور قوموں کے ساتھ ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود نے فرمائش کی تھی کہ صاحب اگر آپ نبی ہیں تو جندہ ابن عمر تھا ان کے امت میں ایک شخص، اس نے کہا سردار تھا وہ قوم سمود کا،
اس نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی نکال دیجیے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو بھلا یہ کوئی بات ہوئی کہ پتھر کی چٹانوں سے بھی اونٹنیاں نکلتی ہیں؟ مگر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے تب ہمیں معلوم ہو کہ ہاں اللہ کے نبی۔ تو صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دعا مانگی اللہ سے، تو وہ اونٹنی وہاں سے آ رہی۔ تو اس کے بعد صالح علیہ السلام نے، اور یہ بھی تھا کہ یہ بچہ بھی دے ہمارے سامنے، چنانچہ وہ اس نے بچہ بھی دیا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو ہے یہ اونٹنی تو آ گئی، لیکن اب اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ چرتی رہے اللہ کی زمین میں، تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، اللہ کی زمین میں اب اس کو چرتا ہوا چھوڑ دو، اس کو کوئی شخص بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگائے، ورنہ فیاخذکم عذاب علیم، دردناک عذاب تم کو پکڑے گا۔ لیکن قوم بگڑی ہوئی تھی، وہ عمرو ابن جو تھا، وہ جو جندہ ابن عمرو، وہ تو مومن ہو گیا تھا، لیکن اس کے اور بھائی بند جو تھے وہ نہیں ہوئے۔ آخر کچھ دن کے بعد یہی ہوا کہ اس کو مار ڈالے اس اونٹنی کو، اور اس کا بچہ جو ہے، بعض روایت میں تو آتا ہے کہ اس بچے کو بھی ذبح کر ڈالا، اور بعض میں آتا ہے کہ وہ، یہ حدیث میں نہیں لیکن اقوال مفسرین کے اس میں یہ ہے کہ وہ چٹان میں گھس گیا، تو بہرحال اس کو مار دیا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بس اب تمتعوا ثلاثۃ ایام، اب 3 دن تم اب جی لو، اب 3 دن کے بعد تو عذاب آنے والا ہے۔ تو یہی ہوا کہ تیسرا دن جو تھا جمعرات، جو ہے فرمایا تھا کہ جمعرات کو کل کو تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، اور پرسوں کو تمہارے چہرے لال ہو جائیں گے، اور اس کے بعد والے تیسرے دن تمہارے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اور پھر وہ عذاب آئے گا۔ تو ہفتے کے دن جو ہے وہ عذاب آ گیا، اور پوری قوم تہس نہس ہو گئی۔ تو اس لیے کہ فرمائشی معجزہ تھا، تو فرمائشی معجزہ آ جانے کے بعد اب کوئی حجت نہیں باقی رہتی، تو پھر اللہ کا عذاب بھی سخت آتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کی قدرت کے ساتھ جو ہے قدرت کا امتحان لیا ہے تو پھر اللہ میں بھی تو سخت ہو جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جو وہ بتلایا گیا یہ تو یہ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ مہربانیاں کی۔ تو یہ بتلایا، اس سے معلوم ہوا کہ عیسائی جو ہیں، جو ان کے ماننے والے، ان کو بھی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پورے کے پورے اس کو محفوظ رکھیں، اس پر عمل کریں، مگر انہوں نے تو کیا کیا، اسی کو بدل دیا، عقیدہ ہی بدل کے رکھ دیا، اور تو کیا کرتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ذکر کیجئے جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے پھر فرمایا تھا، یہ بات یہ تھوڑی رہ جائے گی دنیا میں کہ ہم نے تو اتنی نعمتوں سے نوازا اور ایسے اپنے قدرت کے کرشمے دکھلائے اس قوم کے واسطے، اور قوم نے جو ہے وہ عقیدہ بدل ڈالا اور مشرکوں میں اپنے آپ کو شامل کر دیا، اللہ کا بیٹا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ یہ بات ایسی چھوڑ دینے کی ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے قیامت میں فرمائیں گے، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ اللہ کو چھوڑ کر؟ کیونکہ جیسے پہلے آ چکی کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ پیغمبروں سے پہلے پوچھے گا امتوں نے تم کو کیا جواب دیا تھا، اسی طرح سے یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پوچھیں گے تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم مجھے معبود بناؤ۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے آپ کی ذات پاک ہے، مجھے میں یہ کیسی بات کہہ سکتا ہوں کہ جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہو۔ پاک ہے کا مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ تو شرک کا کوئی جوڑ بیٹھتا ہی نہیں۔ بھئی کہا کرتے ہیں کہ بھئی مخمل کے ساتھ ٹاٹ کا پیوند، مگر یہاں تو وہ بھی نہیں ہے، کہاں تو اللہ جو خالق ہیں، مالک ہیں، قادر ہیں، اور کہاں مخلوق، تو مخلوق کو معبود بنانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اس عیب سے پاک ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ جوڑ بٹھایا جائے، تو میں وہ بات کہوں کہ جس کا مجھے حق نہ ہو، یہ کیسے ہو؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اور پھر یہ کہ آپ سے کوئی چھپی بھی نہیں کہ میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں کہا، آپ تو جانتے ہیں، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو تو پتہ چلتا
تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، پھر یہ آپ میں اور مجھ میں فرق، میں کیسے معبود بنوا سکتا ہوں اپنے کو، جبکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے آپ اس کو جانتے ہیں، اور جو آپ کے اندر ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ تو مجھ میں اور آپ میں تو اتنا بڑا فرق ہے، جب اتنا بڑا فرق ہے ایٹریبیوٹ کا اور کمالات کا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس بات کی جرات کروں میں کہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے معبود بنا لو، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، کیونکہ علم جو ہے، یاد رکھیے تمام صفتوں میں اگر کوئی درجہ بندی کی جا سکتی، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر صفات میں اور ایٹریبیوٹس میں کوئی درجہ بندی کی جا سکتی ہے تو سب سے پہلا اور سب سے اونچا درجہ جو آتا ہے وہ علم کا آتا ہے، کیونکہ علم ہے تبھی تو آدمی کچھ کرے گا، علم ہی نہیں تو کہاں سے کچھ کرے گا۔ قدرت ہے، سمع، بصر وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، صنعت ہے، تخلیق ہے، رزق پہنچانا ہے، زندگی دینا ہے، موت دینا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو اللہ کو قادر ماننے کا کوئی معنی نہیں، اگر اللہ کو علم کے ساتھ علم نہ مانا جائے تو رزق دینے کا مسئلہ کوئی نہیں رہتا، پھر کسی کو زندگی دینے کا مسئلہ کوئی نہیں رہتا، کسی کے موت کا مسئلہ کوئی نہیں رہتا۔ تمام صفتوں میں پہلی صفت جو آتی ہے درجہ اس کا وہ ہے علم۔ تو معلوم ہوا جب بیسک جو ایٹریبیوٹ ہے جب اسی میں ہمارا اور آپ کا ساتھ نہیں ہے تو اور صفتوں میں کہاں سے ساتھ ہو جائے گا، تو بھلا میں کیسے معبود اپنے کو بنوا سکتا ہوں؟ یہ حاصل انک انت علام الغیوب، اور آپ تو غیبوں کے خوب جاننے والے ہیں ہی۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو وہی بات کہی صرف جس کا کہ آپ نے مجھے کہنے کا حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھی کہ اللہ کی عبادت کرنا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہ بات کہی تھی۔ لیکن یہ تو انہوں نے جو ہے بات کو بدل دیا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں جب تک ان میں موجود تھا میں گواہ رہا۔ چنانچہ یہ بات انجیل برنباس میں بھی ہے، وہ کتاب ملتی نہیں، مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کو یہ کتاب کا فوٹو کاپی مل گئی تھی، وہ کتاب انہوں نے عیسائیوں نے غائب کی ہوئی ہے۔ تو انجیل برنباس جو ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے یہ معجزات کی وجہ سے بعض لوگوں نے ان کو اسی وقت خدا میں شریک قرار دینا شروع کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اس کا پتہ چلا تو وہ سخت پریشان ہوئے، اور انہوں نے آدمی بھیجے کہ جا کے ان کو سمجھاؤ، ان کو ڈانٹو ڈپٹو کہ یہ حرکت کیا کر رہے تم، میں اللہ کے خدائی میں شریک نہیں ہوں، میں تو خدا کا بندہ ہوں، تو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے تم اسی کی عبادت کرنا۔ تو یہ انجیل برنباس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ میں جب تک ان میں موجود تھا تو فلما توفتنی، میں جب تک ان میں موجود تھا میں اس بات کے لیے گواہ تھا، اس بات کا کہ جو کچھ میں نے کہا اس کے مطابق انہوں نے سنا کہ نہیں سنا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو پھر آپ ہی ان کے نگہبان ہو گئے۔ یہاں وفات دینے کا لفظ ہے۔ کچھ لوگ جن کو اس بات پر اصرار ہے کہ وہ یہ بات منوائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات انتقال ہو چکا ہے، جس طرح سے دنیا میں ہر انسان کی وفات ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، موت آتی ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی موت آ چکی ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے اور یہ کہ زعم ہے ان کا، وہ اس آیت کو جیسے قادیانی یہ کہتے ہیں، غلام احمد نے یہ اس بات پر خوب زور لگایا، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی، وہ مر چکے ہیں، ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے۔ بھائی کہاں سے پہنچ گئے تھے وہ کشمیر میں فلسطین سے، یہ کچھ نہیں بتاتا وہ آدمی۔ تو سری نگر کے میں جو ہے ان کی قبر ہے، صرف غلام احمد قادیانی پر الہام ہوا تھا۔ اب وہ اس طرح کی آیت سے کہتے ہیں، دیکھو اس میں لفظ ہے فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو پھر آپ نگہبان ہو گئے، جب تک میں ان میں تھا میں گواہ رہا۔ تو اصل میں بات وہی ہے کہ
جب ہم جیسے لوگ جو اردو سے عربی پڑھتے ہیں یا انگلش سے عربی پڑھیں گے تو کہاں سے آئے گی؟ وفات کا لفظ جو ہے اس کو ڈکشنری میں دیکھنا چاہیے کہ عربی میں یہ لفظ کہاں کہاں کس کس طرح سے کن معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ بعض ہم اردو میں بھی بعض موقعوں پر اس لفظ کے مادے کو استعمال کرتے ہیں، مگر دماغ جائے تو لے جانا چاہیں تب تو جائے۔ اگر پہلے سے دماغ میں ایک چیز گھڑ لی گئی تو چونکہ مجھے جو ہے وہ مسیح موعود بننا ہے، اس واسطے وہ ظاہر کے معنی کچھ اور نکالے جائیں گے۔ وفا یفی کے معنی آتے ہیں پورا کرنا، یہ پورا ہونا۔ میں نے کتنی مرتبہ بتایا کہ ہم لوگ اس لفظ استعمال کرتے ہیں ایفاء وعدہ، وفاء عہد، تو یہاں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ عہد پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ تو وفا اب یفی جو ہے اس کے معنی آتے ہیں پورا ہونے کے اور پورا کرنے کے۔ تو وفات کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس کے معنی بھی جو وہ یہ کہ جو مدت پوری ہو گئی، دنیا میں رہنے کی جو مدت مقرر تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو عام طور پر انسان کی وہ مدت پوری ہوتی ہے موت پر، تو ہم کہتے ہیں بھائی ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن اگر کسی کی مدت دنیا میں رہنے کی موت تک نہ ہو بلکہ موت سے پہلے اس کو دنیا میں رکھ کر کے اور کہیں اور لے جایا جائے تو اس کے لیے لفظ وفات بولا جائے گا۔ میں یہ جو بات قرآن شریف میں ایک دوسرے کا دیکھا جائے تو سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی اللہ جو ہے وفات دیتے ہیں جانوں کو ان کے موت کے وقت۔ تو دیکھیں یہاں موت اور وفات دو لفظ الگ الگ آ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ جس کو جو موت ہے وہی وفات ہے اور جو وفات ہے وہی موت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مدت مقرر کی تھی دنیا میں رہنے کی، وہ ہے وفات۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کی موت بھی آ جائے۔ تو یہاں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جانوں کو جو ہے اللہ ان کی موت کے وقت جو ہے اس وقت ان کی مدت پوری کر دیتا۔ تو عام انسانوں کی جو ہے مدت پوری ہو گئی موت پر، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ضروری نہیں۔ اور یہ بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہوا، یہ کہاں سے نکلے گی؟ یہاں تو اگر ہم اس کا مطلب یہ نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی صاحب، وفات کے معنی موت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا یہ کہاں ہے؟ تو وہ یہ آیت گزر چکی ہے سورہ اسی المائدہ کے اندر، کہ فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اور وہاں میں تقریر کر چکا ہوں کہ اللہ نے اپنی طرف اس کو اٹھا لیا۔ اب یہ قادیانی کہتا ہے کہ اس سے مراد ہے رفع درجات، درجے کی بلندی، اللہ نے ان کا درجہ اونچا کیا۔ تو اگر درجے کی بلندی مراد ہوتی تو رفع کے بعد الہ کا لفظ نہ آتا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے قرآن شریف میں ہے سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہاں ورفعناہ کا لفظ ہے، وہاں مفعول آئے گا، الہ نہیں آئے گا مفعول آبجیکٹ سے پہلے۔ ہم نے اس کے درجے کو بلند کیا، رفعناہ مکانا علیہ، اس کا درجہ بلند کیا، صاف موجود ہے۔ اور یہاں فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہاں مکان کے اور درجے کی بلندی کے معنی بنتے ہی نہیں۔ مگر میں نے جیسے کہا کہ جب یہ بات طے کر لی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے مارو تب تو اپنے کو مسیح موعود کہلاؤ گے، تو زبردستی سے ان کے اوپر موت جو ہے مسلط کر دی اپنی طرف سے، اور اس طرح کے معنی لیے گئے۔ تو ان ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر کے تب کوئی نظریہ قائم ہونا چاہیے، کسی ایک آیت کو لے کر نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، یعنی مطلب یہ کہ میری مدت جو دنیا میں رہنے کی تھی وہ پوری کر دی، تو پھر آپ ان کے نگہبان ہو گئے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ جو ہے، اور حدیثوں کی بنیاد پر اور قرآن شریف کی آیتوں کی بنیاد پر، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، ان کو سولی دی نہیں گئی، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت وہ دنیا میں رہیں گے، شادیاں ہوں گی، سب کو ہوگی، سارا سلسلہ ہوگا۔ اس کے بعد ان کے موت ان پر پھر آئے گی باقاعدہ، جس طرح سے دنیا میں انسانوں کی موت آتی ہے۔ اس سلسلے میں حدیثیں جتنی ہیں اتنی تعداد میں کہ اتنی تعداد میں حدیثیں آ جائیں تو ان کو تو چٹلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
تو حضرت شاہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک کتاب مستقل اس پر لکھ دی اور اس میں انہوں نے 100 روایتیں جمع کی ہیں، 100 روایتیں. تو اب ظاہر ہے کہ 100 روایتیں اگر کسی ایک مسئلے سے متعلق ہوں وہ مسئلہ پھر کہیں مشتبہ رہ جاتا ہے. اسی لیے شاہ صاحب نے تو یہ فرمایا کہ یہ متواتر ہے، یہ عقیدہ تواتر سے ثابت ہے. تواتر سے جو چیز ثابت ہو جائے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ تو ایمان کا مسئلہ ہو گیا. ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے اور ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر آسمان سے اتریں گے، کیونکہ تواتر ہے اس سلسلے میں. فرماتے وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ تو ہر چیز کے گواہ ہیں ہی، لہذا آپ کو معلوم ہے کہ میں اس بارے میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ اگر لوگوں نے شرک کیا، میں جب تک تھا میں روکتا تھا، میرے بعد انہوں نے شرک کیا تو میں اب اس کا ذمہ دار نہیں. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اب آپ اگر ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں. کیا مطلب آپ کے بندے ہیں؟ مطلب کیا ہے کہ آپ تو مالک ہیں، آپ آقا ہیں. آقا اپنے غلام کے بارے میں، مالک اپنے مملوک کے بارے میں، معبود اپنے بندوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کو فیصلہ کرنے کا حق ہے. تو ظلم کا کوئی بھی آپ پر دھبا نہیں آئے گا کہ اگر آپ نے ان کو عذاب دے دیا تو کوئی یہ آ جائے کہ آپ نے ظلم کیا، زیادتی کی. نہیں، آپ کو حق ہے پورا ان کو عذاب دینے کا. تو اس لیے کہا فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ آپ کے بندے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو پھر تو آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. مفسرین ایک بہت اچھی بات لاتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں ان علماء کو خوب منہ بھر کے گالیاں دیتے ہیں، لیکن واقعی یہ ہے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. قرآن شریف میں کیسی باریکیاں انہوں نے نکالی اور غور و فکر کیا جس سے قرآن کے موتی جو ہے نکھر کر سامنے آئے. سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. خداوندہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، خداوندہ یہ جو لوگ ہیں میری امت کے، تو جس نے میری پیروی کی فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ تو میرا ہے. جس نے مجھے فالو کیا وہ میری امت کا فرد ہے، میرے ساتھ ہے، میرا ساتھی. وَمَنْ عَصَانِي، جس نے میری نافرمانی کی فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر آپ تو بخشش کرنے والے مہربان ہیں ہی. تو وہاں اللہ کی صفتیں کیا لائے ہیں؟ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مغفرت فرمانے والے. مغفرت کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر نافرمانی کا دھبا دھل گیا، بخشے گئے. جب بخشے گئے تو جائیں گے جنت میں. عیسیٰ علیہ السلام یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ تو غالب ہیں، حکمت والے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ غفور الرحیم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عزیز الحکیم ہے. یہ آخری کیوں فرق ہے؟ صفتیں تو سب اللہ کی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ان صفتوں کو لے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی دعا میں اللہ کی ان صفتوں کو لے رہے ہیں. کوئی فرق ہے؟ مفسرین نے خوب بات کہی. انہوں نے کہا اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو یہ کلام ہے یہ قیامت کا دن ہے. وہاں تو یہ ہے کہ آپ اگر ان کو جو مستحق عذاب ہیں، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ جو ہیں آپ غالب ہیں، آپ کو فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے اور آپ کا فیصلہ حکمتوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ فیصلہ کر دیں. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں دنیا میں رہ کر. جب دنیا میں دعا ہو رہی ہے تو مغفرتیں، بخششیں دنیا میں ہوتی ہیں کہ کسی کے جو گناہ دنیا میں کیے گئے تھے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. اس لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی آپ دنیا میں ان کے رہتے ہوئے ان کی نافرمانیوں کو معاف فرما دیں تو بے شک آپ غفور الرحیم ہیں. تو اعمال کا جو ہیں ان کا جو کچھ ہونا ہے کہ یہ قابل جزا ہے، یہ قابل سزا ہے، یہ تو دنیا میں ہو جائے. ہاں سزا اور جزا ملے گی آخرت میں. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام ان دو صفتوں کو لے رہے ہیں اور یہاں ابراہیم علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں.
مفسرین اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ان دو جلیل القدر انبیاء کی شان کہ دیکھ لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے اپنی امت کے تعلق سے خیر خواہی کرنے میں، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کمی چھوڑ رہے اور نہ ابراہیم علیہ السلام کمی چھوڑ رہے کہ صاحب اگر آپ معاف فرما دیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ساری رات ایک رات پڑھا ہے. پوری نماز میں آپ اسی آیت کو دہراتے رہے اور یہاں تک کہ آپ رکوع اور سجدے میں بھی اس آیت کو دہراتے رہے. یہ مسئلہ الگ ہے کہ رکوع اور سجدے میں تسبیحات ہوں کہ آیتیں بھی پڑھی جا سکتی، یہ مسئلہ فقہاء کے درمیان اختلافی ہے. لیکن بہرحال اختلاف تو جب یہ جب روایتیں مختلف ہیں تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو سجدے کے اندر بھی پڑھا ہے اور رکوع میں بھی. تو آپ تو آج رات ایک ہی رات میں آپ نے ایک ہی آیت کے اندر ساری رات گزار دی یا رسول اللہ، اور آپ روتے رہے اس آیت کو پڑھتے وقت. آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے رب سے ایک درخواست کی تھی اور وہ میری درخواست قبول ہو گئی. تو کیا درخواست تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے درخواست کی تھی خداوندہ میری امت کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہارے امت کے معاملے میں تمہیں راضی کروں گا. ایک اور حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے تو حضرت جبریل حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کے پوچھو کیوں رو رہے ہیں. اور اس روایت میں ہے کہ حالانکہ اللہ کو خوب معلوم ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہیں. تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس کی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی امت کی وجہ سے. تو پھر جبریل حاضر ہوئے اور آ کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کروں گا، خوش کر دوں گا. یہ بات جو ہے سورہ والضحیٰ کے اندر بھی ہے. سورہ والضحیٰ میں ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کو آپ کا رب عطا فرمائے گا اس طرح کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سورت کے نازل ہونے کے وقت میں فَإِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، تب تو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک اگر میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں ہوگا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قول اور دعا بھی سامنے آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سامنے آ گئی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ رحمت للعالمین جن کا لقب ہے ان کی یہ شان تو سب سے نمایاں ہونی چاہیے تھی. قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ دن وہ ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. آج جو ہے یہ نہیں ہے. بے شک مجھے قدرت ہے میں سارے کافروں کو جنت میں بھیج دوں، سارے مومنوں کو جہنم میں بھیج دوں، بے شک مجھے قدرت ہے. لیکن یہ دن تو جو ہے یہ انصاف کا دن ہے، اسی واسطے اس کو عدل کا دن کہا جاتا ہے. تو یہ جب انصاف کا دن ہے تو جنہوں نے سچائی اختیار کی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ان کی سچائی جو ہے وہ رائیگاں چلی جائے؟ سچائی کا فائدہ پہنچے گا. یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہاں صدق اور سچائی جو ہے یہ صرف قول کی نہیں، بات کی نہیں، بلکہ عمل کی بھی سچائی. تو قول اور عمل کے جو سچے ہیں ان کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے واسطے ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ جس سے آقا راضی ہو جائیں. اوہو اللہ بہت جزائے خیر دے آپ کو، شکریہ. آقا جس سے راضی ہو جائے بھائی اس سے بڑھ کر کامیاب کون؟ ہم اور آپ جاب کرتے ہیں، ہمارا باس بہت خوش ہم سے،
تو ہم تو سینہ پھلا کے اور گردن ٹیڑھی کر کے چلیں گے کمپنی کے اندر کہ بھائی ہم سے اچھا کون ہے کہ باز تو ہم سے خوش ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائیں تو کسی کے بگڑنے کا نقصان کیا ہے؟ بگڑ جاؤ ساری دنیا. اول تو ساری دنیا کے بگڑنے کا سوال نہیں، جس سے اللہ راضی ہو جائیں. تو کہتے ہیں خدا راضی تو خدائی بھی راضی. لیکن بے شک جو اللہ سے بھی ناراض ہیں دنیا میں، وہ اللہ کے بندوں سے ناراض ہو جائیں تو ان کی ناراضگی سے نقصان کون سا پہنچنے والا ہے؟ اس لیے اس کو بڑی کامیابی کہا. آپ کو یاد ہوگا کہ سورت کے شروع میں، نہیں یاد ہو تو سورت کھولنے جانے شروع ہی سورت شروع ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو معاملات کیے گئے ہیں ان کو پورا کرو. معلوم ہوا کہ وعدوں کو پورا کرنا، اوفوا بالعقود عہود اور اوفوا بالعقود ایفاء وعدہ اور ایفاء معاملات جو ہیں، وہاں سے سورت کو شروع کیا تھا. سورت یہاں ختم ہو رہی کہیں پر؟ یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ آج جو ہے سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. تو معلوم ہوا کہ وعدہ پورا کرنا ہی تو سچائی ہے. یہ جو وعدہ پورا نہیں کر رہا ہے، جو معاملات میں غدربوت کر رہا ہے، اس کو آپ جھوٹا کہیں گے. تو جھوٹ سے روکا گیا تھا اور سچائی کے اس کہیے کہ جزا پر اور اس کے اچھے بدلے پر سورت کو ختم کیا جا رہا ہے. جو سورت کی ابتدا ہے وہ سورت کی انتہا ہو گئی ہے. تو معلوم ہوا کہ جو جس چیز کی ہدایت سے سورت کو شروع کیا تھا اس پر عمل کیا جائے تو پھر اس کی جزا یہ ملنے والی ہے. سورت کے آخر میں اس کو ختم کر دیا اور بیچ میں سورت کے تمام بہت سے احکام اور مسائل آئے جو معاملات سے متعلق ہیں. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو کچھ بھی ان آسمانوں اور زمین کے اندر ہے ان میں بھی اللہ کی حکومت ہے. یعنی فضاؤں میں، سمندروں میں، اور جو مخلوقات ہیں جس طرح کی بھی ہیں ان میں اللہ کی حکومت ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس لیے جب آسمانوں اور زمین اللہ کی حکومت ہوئی تو دو باتیں، ایک تو یہ کہ شرک اس کے ساتھ نہیں جڑ سکتا، اور دوسری بات یہ کہ ساری دنیا اسی کے محتاج ہے. تو جس کو وہ عذاب دینا چاہے عذاب دے گا، جس کو جزا دینا چاہے اس کو جزا دے گا. اسی طرح دنیا میں جس کو توفیق دینا چاہے وہ توفیق دے گا. اللہ سے اپنی لو لگانی چاہیے سارے انسانوں کو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.